اب آپ کو وہ دنیا میں لے چلتا ہوں جس دنیا سے باہر آنے کا آپ کو من نہیں کرے گا. پہلی ایک سائن ہے کہ when the Arabs will begin to compete with others in the construction of taller buildings. جب عرب کے لوگ آپس میں محلات بنانے میں کمپٹیشن کریں. ایک اور حدیث ہے مسلم میں، یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں مل جاتی ہے. مسلم شریف میں اس حدیث کو یوں لکھا گیا ہے کہ جب بیئر فوٹڈ بیڈوئنس، ننگے پیر بھیڑے چرانے والے بیڈوئنس، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب وہ بڑی بڑی لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں آپس میں کمپٹیشن کریں گے، تب وہ قرب قیامت کی ایک سائنس میں سے ایک سائن ہوگی. when the bare-footed bedouins، جو بھیڑے چرانے والے بیڈوئنس ہیں جو ننگے پیر آج گھومتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا جب when they will compete in the construction of taller buildings. اور صحیح بخاری میں اس کے الفاظ یوں آئے ہیں when the Arabs will begin to compete with each others in the construction of taller buildings. آج آپ دیکھیں تو پورے عرب کے ممالک میں، ہر دیش میں، in every country of the Gulf Cooperation Council، ایک ایسی عمارت بنائی جا رہی ہے جو پڑوسی اسلامک ملک کی عمارت سے لمبی. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کی جو سب سے اونچی عمارت ہے وہ برج الخلیفہ ہے، لیکن ہم میں سے کئی بہت کم لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ برج الخلیفہ سے بھی اونچی ایک عمارت بن رہی ہے، اور وہ جدہ سعودی عرب میں بن رہی ہے، جس کا نام ہے کنگڈم ٹاور. انفیکٹ یہ صرف یو اے ای نہیں ہے، انفیکٹ یہ صرف شارجہ نہیں ہے، انفیکٹ یہ صرف جدہ نہیں ہے جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں، بلکہ اس قدر بڑے پیمانے پر عرب میں یہ کمپٹیشن چل رہا ہے کہ یہ آنے والے زمانے میں 10 میں سے 9 سب سے اونچی عمارتیں یہ عرب ممالک سے ہوں گی. اب آپ حدیث کے الفاظ دیکھیے اور اس فگر کو دیکھیے جو آپ کے سامنے، اور 9 out of 10 world's tallest buildings will very soon be located in the Gulf Cooperation Council. اور بخاری شریف کے پیارے الفاظ جو ہیں وہ کتنی اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ when the Arabs will compete with each other in the construction of the taller buildings، جب یہ کنگڈم ٹاور بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ برج الخلیفہ سے بھی کئی میٹرز بہت اونچا ہوگا. سیکنڈ ایک آئی ہے بہت اچھی حدیث شریف کے الفاظ ہیں جو ایجوکیشنسٹوں کو سننا چاہیے. One of the signs of the last hour is that the time will pass more quickly. یہ ہم سب جانتے ہیں اور یہ حسن حدیث ہے صحت کے اعتبار سے. یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ سال، حضرت علی سے مروی ہے، اس کی روایت اور اسناد بھی بہت اونچی ہے. یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ سال مہینوں کی طرح بیتیں گے اور مہینے جو ہیں وہ دنوں کی طرح بیتیں گے. آپ سب لوگ اپنے سیدھے ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے بتائیے جمعہ سے جمعہ کب بیت جاتا ہے آج کل پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر آپ سائنس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ٹائم چرانے والے اتنے لوگ ہیں اس وقت، اور یہ ٹائم رابرز کی وجہ سے آپ کا سال کب ختم ہو رہا ہے، آپ کا ہفتہ کب ختم ہو رہا ہے، آپ کا دن کب ختم ہو رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. And we know what are those time robbers. وہ ٹائم رابرز کون ہیں؟ وہ ایپس ہیں جس میں ہم دن بھر الجھا رہتے ہیں، اور اب تو وہ ہمارے خون میں دھیرے دھیرے اترنے لگے. میں یہاں سے ٹیچر سے مخاطب ہوں، اس حدیث کی روشنی میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. اس طرح کی دنیا ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں جس طرح کی میں آپ کو دکھا. These are the time robbers. انسان اکیلا رہ گیا اس دنیا میں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سال جو ہے وہ مہینوں کی طرح، مہینے جو ہیں وہ دن کی طرح، اور مہینے جو ہیں ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، اور دن ایسے گزر جاتا ہے ان ٹائم رابرز کی طرح کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور اسی کے بیچ، اس بھاگتے دوڑتے ٹائم کے بیچ ہمارا بچہ کہیں اکیلا رہ جا رہا ہے، اور اگر ہم اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا رہے ہیں. اگر ہر کسی نے اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ لیا تو اس دنیا کا کیا ہوگا وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے. اس موبائل نے سماج کو کس قدر بدل دیا، ان ایپس نے سماج کو کس قدر بدل دیا. کھانا اچھا نہیں لگتا، کہیں آگ لگی ہو تو انسٹاگرام کا ویڈیو بنانا لگتا ہے تاکہ شیئرز بڑھ جائے. کمیوٹ کرتے سمے کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر رہا،
ایک ایک دن کے ٹرین کے بڑے بڑے سفر میں 6 گھنٹے کی فلائٹس میں لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. چہرے پر اداسی ہے لیکن سٹار کی ریٹنگز دے رہے ہیں, مسکراہٹ کے ایموجیز بھیج رہے ہیں, لیکن چہرہ دیکھے تو سمجھ ہی نہیں ہے. کوئی کسی کی مدد ہی نہیں کرنا چاہتا, ہر کوئی اپنے موبائل میں اس قدر بیزی ہے, کوئی کسی کی مدد ہی نہیں کرنا چاہتا. مدد کا خیال آتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلے ہیں. ایسے ایسے ایپس ہیں جو بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دے رہے ہیں. کوئی کھیلنا ہی نہیں چاہتا, کوئی ان کے بچپن کو ساجھا کر, ہر کوئی اپنے موبائل میں قید ہے. یہ ٹائم رابرز ہیں جو ہمارے سالوں کو مہینوں میں اور مہینوں کو ہفتوں میں اور ہفتوں کو دنوں میں چھوٹا کر رہا ہے. اور اسی طرح چلتا رہا تو بہت جلدی ساری دنیا اکیلی رہ جائے گی. میں آپ کو دکھاؤں, یہ دیکھیے فیس بک پر لوگ اپنا من پسندیدہ انسان چن رہے ہیں. والد کی ناک کے نیچے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں وقت بتا رہے ہیں. اس دنیا میں تھوڑے دنوں بعد ایسا وقت آئے گا کہ اسکرین سے ہم اس قدر چپک چکے ہوں گے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے. اور ویوز اور سبسکرائبر شپ کا ایسا چسکا ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں, کسی حد تک بھی. یعنی اگر کسی لڑکی کے پاس کپڑے نہ ہو تو اسے کپڑے لا کر دینے کے بجائے لوگ اس کا ویڈیو بنانا پسند کر رہے ہیں. لوگ اپنے ہونٹوں میں سلیکون جیل بھر رہے ہیں. لوگ بالکل اکیلے ہو گئے ہیں. اسپتال میں بھرتی ہونے سے چھوٹنے تک لوگ سیلفی لے کر پل پل اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور یہی ٹائم رابرز ہیں جس کی وجہ سے سال ہفتوں میں اور ہفتے دن اور دن گھنٹوں میں بیت جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے تیسری بہت پیاری چیز فرمائی, مارکیٹس ول بی فلڈڈ ود دا فوڈز ڈیوائڈ آف اینی برکہ. مارکیٹس میں کھانے کی بھرمار ہوگی, لیکن وہ کھانے جو ہیں وہ برکت سے خالی ہوں گے. جب بھی ہم سپر مارکیٹ گھومنے جاتے ہیں تو ایک پر ایک چپس کے آفر فری ہوتے ہیں, برگر کے آفر فری ہوتے ہیں, فرینچ فرائز ہوتی ہے. ویڈنسڈے کو KFC میں خاص آفر ملتا ہے جو آف ہوتا ہے. کولڈ ڈرنک کی ایک کی بوٹل پر ایک بوٹل فری. پیزا 30 منٹ میں ڈیلیور ہو جاتا ہے. اس قدر کھانا بھرا ہوا ہے مارکیٹ میں, لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر دیکھیے, آپ اپنے ڈائٹیشین سے پوچھ کر دیکھیے, وہ کہے گا کہ اس کو کھانے سے آپ مر جاؤ گے. آپ اپنے آقا کے, اپنے اس پیغمبر اعظم کے اس الفاظوں کو دوبارہ سوچئے, مارکیٹس ول بی فلڈ ود فوڈس which will be devoid of any برکہ. اور اب ایک نیا فتنہ آنے جا رہا ہے اس دنیا میں جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہے. ایسا میٹ آنا والا ہے جو میٹ ہی نہیں, اس میٹ کو لیبوریٹری میں بنایا گیا. مارکیٹس will be flooded with the foods which will be devoid of any برکہ. اور یہ صرف میٹ نہیں ہے, ایون ایسی چیزیں بھی آنے والی ہیں جو کیا کہتے ہیں جس کو ویجیٹیرین. پھر تیسری ایک بہت پیاری حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر 610. پرائڈ اینڈ کمپٹیشن ول اکر ان دی ڈیکوریشن آف ماسک. مسجدوں کو سجانے میں آپس میں ہم ہوڑ کریں گے, لیکن آنکھیں فصاحت اور بلاغت دیکھیے اللہ کے رسول کی. دلوں کو سجانے کو گائیڈنس سے, ہدایت سے, تقوی سے ہم منع کریں, لیکن مسجدوں کو سجانے میں ہم آپس میں گھمنڈ اور آپس میں کمپٹیشن کیا کریں گے, جبکہ دلوں کو سجانے کا کوئی انتظام ہم نہیں کریں گے. آج دنیا میں سب سے خوبصورت مسجدیں جو ہیں وہ ہمیں عرب کے ممالک میں مل جاتی ہیں. ایسی خوبصورت مسجدیں کہ جن کے سامنے محل شرما جائے, جن کے سامنے محل شرما جائے. اور ان مسجدوں میں نماز پڑھنے والے اس میں اکثریت جو ہیں وہ تقوی اور پرہیزگار ہوتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی جماعت ہے, اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے دلوں سے تقوی, دلوں سے ہدایت, دلوں سے وہ چیزیں وہ ختم ہو جاتی. لیکن ایسی بھی مسجدیں ہیں جو بہت خوبصورت ہیں, ہمارے لیے دوسرے یا تیسرے نمبر کی سب سے بڑی وہ مسجدیں ہیں, اور اس میں نماز پڑھنے پر سزائیں دی جاتی. لیکن وہ کچی مسجدوں میں, وہ پرانی مسجدوں میں بھی مسلمانوں کے دل تقوی سے, مسلمانوں کے دل ہمت سے, مسلمانوں کے دل اللہ پہ بھروسے سے بھرے.
اور وہیں جو گرینڈ مسجدیں ہیں آج کی گرینڈ مسجد، اور وہ گرینڈ مسجدیں جب ہم سجا رہے ہیں تو وہ آپس میں ہم پرائیڈ کر رہے ہیں، کمپٹیشن کر رہے ہیں، تجھ سے خوبصورت میری مسجد، مجھ سے خوبصورت تیری مسجد، لیکن دلوں کو ہم نے گائیڈنس سے سجانا چھوڑ دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مسجدیں خوبصورت ہوتی ہیں تو اس میں ایک پرابلم آتی ہے، وہ پتہ ہے کیا آتی ہے؟ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مسجدیں خوبصورت ہونے سے ایک پرابلم آتی، وہ تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت، اللہ سے ڈر، اس کی جگہ وہ سیلفی پوائنٹ بن کے رہ جاتے ہیں۔ لوگ وہاں پر جاتے ہیں فوٹو کھچانے، ویڈیو بنانے، لوگ وہاں پر اس کی روحانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے بہت پیاری چیز کہی تھی، جب کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نماز، آج پکی ہیں مسجدیں تو کچے ہیں نماز۔ لوگ سیلفی پوائنٹ بنا رہے ہیں، لوگ اپنی الگ الگ طرح کی عجیب عجیب طرح کی ایسی ایسی تصویریں کھینچ رہے ہیں جس کو دیکھ کر انسان شرما جائے، اس مسجدوں کی روحانیت ختم ہو گئی۔ یہ مسجدوں کو جب ہم سجائیں گے دلوں کو گائیڈنس سے خالی کرتے ہوئے تو یہ رزلٹ ہے جو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے دیں گے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1437 سال پہلے ہی ہمیں اللہ کے عطا کردہ علم سے بتا دیا تھا۔ پھر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے جو کہ ساری ہی کتابوں میں مل جاتی ہے، صحت کے اعتبار سے ہر حدیث بہت زبردست ہے۔ وائڈ اسپریڈ ایکسپٹینس آف میوزک ہوگا، اسے مسلم کے الفاظوں میں یوں کہا گیا ہے کہ گھر گھر ناچنے اور گانے والی چیزیں مہیا ہوں گی، ہر ہاتھ میں ناچنے اور گانے والی چیز ہوگی۔ ہمیں پہلے ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک اور تھا کہ گھر گھر ناچنے والی، ایک اور حدیث ہے کہ گھر گھر ناچنے والی چیزیں ہوں گی، لوگ گھر گھر ناچا کریں۔ تو ہمارے عالموں نے اسے بہت سالوں تک ٹی وی بتایا کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے گھر گھر ناچ رہا ہے وہ کردار جو اس کے پہلے پردے پہ آتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی فراست تھوڑی اور زیادہ دور تک دیکھتی تھی، اسی لیے تو مسلمان کی جان اپنے نبی پر اتنی نچھاور ہے کہ وہ ٹک ٹاک جیسے ایپ ہیں، ٹی وی تو ہم بیٹھ کر دیکھتے تھے نا، ٹی وی کے پہلے پردے پہ کیریکٹر ناچا کرتے تھے، لیکن حدیث کے الفاظ ہے کہ وائڈ اسپریڈ ایکسپٹینس آف میوزک ہوگا۔ تو آپ دیکھیے اتنے سارے ایپ ہیں، کوئی موبائل ایسا نہیں ہے جس میں 5 سے 6 میوزک کے ایپ نہ ہو، ہر ہاتھ میں وہ مہیا نہ ہو، لیکن ان میں سے کچھ ایپ ایسے ہیں جو دوسرے الفاظوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس میں لوگ ناچ کر اپنا ویڈیو بنا رہے ہیں، اسے ٹک ٹاک کہتے ہیں، اسے ریل کہتے ہیں، اسے انسٹاگرام کہتے ہیں۔ اور یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1437 سال پہلے اللہ کی اطاعت سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور وہ ہمیں آگاہ کر گئے۔ وہ ٹیویاں اب ختم ہو گئی، وہ لیپ ٹاپ اب ختم ہو گئے، اب ایک نئی چیز آئی ہے، ہم لوڈ کر رہے ہیں ناچ کر اپنا ویڈیو، گلیوں میں لوگ ناچ رہے ہیں، گھروں میں لوگ ناچ رہے ہیں، جتنے بھی اس بڑھتے جا رہے ہیں اتنا اس وہ ناچ کے قیدی ہوتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے موبائل میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو سناؤں، بخاری اور مسلم دونوں میں، اسپائنگ ول انکریز اینڈ اسپائز ول بی ایوری ویئر، جاسوسی بڑھ جائے گی،